الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے خدمت خلق۔ جب قافلہ مرزا پور پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک کشتی لنگر انداز ہے، اس پر روئی کی گانٹیں لدی ہوئی ہیں۔ مالک ان کو اتروانا چاہتا ہے مگر مزدور نہیں مل رہے۔ قافلے کے ساتھیوں کو مالک کی پریشانی کا احساس ہوا۔ وہ کشتی کی طرف بڑھے اور روئی کی تمام گانٹیں اتار کر گودام پر پہنچا دی۔ مالک بھی حیران تھا اور شہر والے بھی تعجب کر رہے تھے کہ یہ فرشتے کہاں سے آ گئے کہ پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں۔ شریف صورت، اجلی پوشاک اور مزدوروں کا کام محض اللہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ مساوات۔ اسی مرزا پور کا ذکر ہے، وہاں 7 گھر اینٹ پکانے والوں کے تھے۔ چونکہ وہ اینٹیں پہنچانے کے لیے گدھے بھی رکھتے تھے، اس لیے گدھے والوں کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ شہر کے وہ خاندان جو شرفا کہلاتے تھے ان کو ذلیل اور کمین سمجھتے تھے، اور یہ تو بہت ہی بڑی عار کی بات سمجھی جاتی تھی کہ ان کے یہاں جا کر کچھ کھایا پیا جائے۔ ان غریب گدھے والوں کو بھی شوق ہوا کہ سید صاحب اور آپ کے قافلے والوں کی دعوت کریں۔ اول تو انہیں عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، اور جب ہمت کر کے یہ درخواست پیش کی تو قافلے کے میزبانوں نے سختی سے مسترد کرا دینا چاہا، مگر میزبانوں اور شہر کے تمام ہی لوگوں کو سخت حیرت ہوئی جب سید صاحب نے خندہ پیشانی سے ان کی دعوت قبول فرمائی۔ بڑے شوق سے ان کے محلے میں گئے اور بڑی شفقت کے ساتھ ان کی دعوت تناول کی۔ دعوت کے بعد ان لوگوں نے ایک دشت میں 400 روپیہ نقد اور دوسرے دشتوں میں کم خواب، گل بدن وغیرہ اعلیٰ قسم کے چند تھان پیش کیے۔ سید صاحب نے اس ہدیے کے قبول کرنے سے معذرت فرما دی اور فرمایا کہ اگر آپ کا ہدیہ قبول کر لیا گیا تو شہر والے سمجھیں گے کہ اس ہدیے کی لالچ میں دعوت کھائی تھی، اس طرح اصلاح کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ بنارس میں چمار ذات کا ایک شخص تھا، تلو کا نام، غریب آدمی تھا۔ ایک چھوٹے سے چبوترے پر جھونپڑی ڈال رکھی تھی، اس میں وہ اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ مولوی عبداللہ صاحب اور بھولا چابک سوار سے اس کا یارانہ تھا۔ سید صاحب جب قافلے کے لیے نئے انداز سے بنارس پہنچے، پورے شہر میں اس کا چرچا پھیلا اور لوگوں نے بڑے شوق سے خاطر مدارات اور دعوتیں کیں، تو اس غریب چمار کے دل میں بھی امنگ پیدا ہوئی، مگر دل محسوس کر رہ گیا کہ غریب چمار کے گھر یہ وقت کا بادشاہ کیسے آئے گا اور کون اس کو آنے دے گا۔ جب اس کے دوست مولوی عبداللہ اور بھولا چابک سوار بیعت ہو گئے اور حضرت سید صاحب کی تعریف شروع کی، غریب تلو کے دل کی حسرت سوا ہونے لگی۔ ان دونوں دوستوں نے اطمینان دلایا کہ اگر تم بلانا چاہو گے تو سید صاحب ضرور تمہاری اس جھونپڑی میں آئیں گے۔ تلوکا کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے بڑے شوق سے درخواست پیش کی۔ ان حضرات نے اس پسماندہ مایوس کی درخواست حضرت سید صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ سید صاحب فوراً آمادہ ہو گئے، اس کی جھونپڑی پر پہنچے۔ یہ پھٹی دھوتی اور میلا کچیلا پھٹا ہوا کرتا پہنے ہوئے تھا۔ یہ اسی حالت میں سید صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ سید صاحب اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے اور اس کے ساتھ بے تکلف بات چیت شروع کر دی۔ اس نے 7 پیسے نظر میں پیش کیے۔ آپ نے بڑی خوشی سے وہ قبول فرمایا اور ساتھیوں کو دے کر ہدایت فرمائی کہ یہ تحفہ محفوظ رکھا جائے۔ اس سادگی اور بے تکلف محبت کا نتیجہ ظاہر تھا۔ وہ اس کے کنبے کے 20-25 گھر سید صاحب کے جان نثار بن گئے اور مسلمان ہو کر سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ کلکتہ میں ایک پیر زادہ صاحب نے دعوت کی اور راستے میں پگڑیاں بچھا دی کہ سید صاحب ان پر گزر کر تشریف لائیں۔ سید صاحب نے تمام پگڑیاں اٹھوا دی اور فرمایا کہ کپڑا پہننے کے لیے ہے، پامال کرنے کے لیے نہیں۔ کلکتہ سے 11 جہاز کرائے پر لیے گئے۔ ان میں ایک بہت بڑا جنگی جہاز تھا، اس کا نام عطیت الرحمن تھا۔ 60 توپیں اس پر چڑھی رہتی تھیں۔ اس کا ناخدا محمد حسین ترک 40 جہازوں کا کپتان تھا۔
سید صاحب کے جانثار خاص فخر التجار غلام حسین صاحب نے تجویز پیش کی کہ سید صاحب اس جہاز پر سوار ہوں۔ جب آپ عرب پہنچیں گے تو وہاں کے لوگ بڑی عزت کریں گے۔ یہ سن کر سید صاحب کی پیشانی پر شکن پڑ گئی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، نمائش عزت ہمیں درکار نہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اچھے اچھے جہازوں پر سوار کرایا اور خود ایک بوسیدہ جہاز پر سوار ہوئے جس کا نام دریا بقی تھا اور جس کے متعلق مشہور تھا کہ بہت کم چلتا ہے۔ اسی سادگی اور مساوات پسندی کا تقاضا تھا کہ آپ نے کلکتہ میں شیخ محمد امین صاحب کو ہدایت کر دی تھی کہ صرف ایک قسم کا کھانا تیار کرایا کریں اور متعدد قسم کے پرتکلف کھانے جو روزانہ پیش کیے جاتے ہیں بند کر دیے جائیں۔ چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا۔ کلکتہ کے حوصلہ مند اہل خیر نے قافلے والوں کے لیے کئی جوڑوں اور کئی احراموں کے لیے تھان خریدے۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے صرف دو احرام منظور کیے، یعنی دو لنگیاں اور دو چادریں فی کس، باقی سب واپس کر دیے کہ ضرورت کے لیے یہ کافی ہے، آئندہ جب ضرورت ہوگی خدا خود انتظام کر دے گا، ابھی سے بوجھ لادنا حماقت ہے۔ دوسرے دورے کے سلسلے میں سب سے نمایاں اصلاح یہ ہے کہ تعزیہ داری بند کرائی۔ وہ چبوترے جو تعزیہ رکھنے کے لیے تقریباً ہر ایک حویلی میں ہوا کرتے تھے اور مسجد کی طرح ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان کو خود مالکوں کی مرضی سے تڑوا دیا۔ تعزیوں کی کھچپیوں کا ایندھن بنا کر قافلے کا کھانا تیار کرایا۔ اسی طرح قبر پرستی وغیرہ کا انسداد کیا، کیونکہ اوہام پرستی کی ان رسومات نے مسلمانوں میں پست ہمتی پیدا کر دی تھی۔ وہ حقائق سے ناآشنا ہو گئے تھے اور اقتصادی لحاظ سے بھی یہ رسومات تباہ کن تھیں۔ بیعت ہونے والوں میں بڑی تعداد ان عیش پسندوں کی تھی جن کی زندگیاں جامع وسبو کی دلچسپیوں اور کاکل و رخسار کی دلاویزیوں میں گزری تھی۔ شیخ امین الدین صاحب کلکتہ والے اور شیخ غلام علی صاحب الہ آباد جیسے مخلص جانثار جن کی نظیر اخلاص اور فدائیت کی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے، بیعت کے وقت تک رقص و سرور کے دلدادہ اور ہر قسم کی عیش پرستی کے عادی تھے۔ ایسے بااثر لوگوں کی توبہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ پہنچا وہاں کے زمین و آسمان بدل گئے۔ کلکتہ میں زیادہ عرصہ قیام رہا تو تاڑی فروشوں کا دیوالیہ نکل گیا اور ٹھیکیدار ٹھیکوں کی منسوخی کی کوشش کرنے لگے۔ یہ تھا سماجی انقلاب جس کے بغیر فک کل نظام کا نصب العین کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ عدم تشدد۔ اصلاح و تربیت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ سختی اور بدخلقی سے کام نہ لیا جائے، نرم گفتگو اور ضبط و تحمل کو کامیابی کا ذریعہ بنایا جائے۔ کچھ آدمیوں کو تبت کے علاقے میں بھیجا تو ان کو ہدایت کر دی کہ تم کو کوئی لکڑی، پتھر، لات، گھونسا کتنا ہی مارے تم اس پر صبر کرنا اور ان کو کچھ نہ کہنا۔ آسام اور بنگال میں کام کرنے کے لیے جن کو متعین کیا ان کو بھی یہی ہدایت کی، اور جن تم کو مارے کوٹے رنج و ایذا دے صبر کرنا اور واعظ و نصیحت سے باز نہ رہنا۔ سرزمین حجاز میں بدو اور ڈاکو ہم معنی لفظ بن گئے تھے۔ حاجیوں کے قافلے پر ڈاکے ڈالنا معمولی کام تھا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک آنے جانے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ایک یقینی بات تھی، اس لیے حاجی بھی مسلح ہو کر یہ سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کی داد و دہش اور تقریباً 800 نفر کی تنہا ذمہ داری نے آپ کے متعلق یقین دلا دیا تھا کہ دولت کے خزانے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ اتنا ہی یقینی تھا جیسے رات کے بعد دن کا آنا اور آفتاب کا روشن ہونا۔ مگر آپ نے اس یقینی خطرے کے باوجود ساتھیوں کو ہدایت کر دی تھی کہ کسی قسم کا کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہ رکھیں اور بالکل ننگے ہاتھ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوں۔ چنانچہ یہی قافلہ ایسا تھا جس میں کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔